أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح ہے 29 پارے کی آیت نمبر 10 سے تلاوت ہوگی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ 29 پارے کی سورۃ النوح کا درس چل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اس سورت میں خاص طور پر تذکرہ ہے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور انہیں پکار کر اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، چپکے بھی سمجھا رہے ہیں، مجمع میں بھی سمجھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اپنے قوم سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، اپنے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والے ہیں۔ استغفار اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ حدیث شریف میں بھی استغفار کی بڑی برکت آئی ہے، اور اگلی آیتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام استغفار کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہر نیک عمل کا دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ استغفار کے آخرت کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، دنیا کے فوائد کا تذکرہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ رحمتوں والی بارشیں خوب برسائیں گے، خوب بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کی برکت سے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں ترقی دیں گے، وَبَنِينَ، اولاد میں برکتیں دیں گے، یعنی اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، بیٹے دیں گے بیٹے، اور مال بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے آخرت میں باغات پیدا کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے خاطر اللہ تعالیٰ نہریں چلائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، دعا کر دیں، یہ وظیفہ بتا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کیا کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے مال کاروبار نہیں ہے، مال کی برکت کی دعا کر دیں، کیا کاروبار چلے، نوکری لگے، مال میں برکت ہو۔ حضرت نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا آدمی آیا اور کہا کہ میرے ہاں بیٹے نہیں ہوتے، میرے بیٹوں کی تمنا ہے کہ بیٹے ہوں میرے ہاں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ 3 آدمی آئے، مختلف قسم کی پریشانیوں کا ذکر کیا، علاج ایک ہی بتایا استغفار۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اپنی طرف سے تو علاج نہیں بتایا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے استغفروا ربکم، استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یرسل السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال میں برکتیں ملیں گی، ترقی ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار کے 3 فوائد قرآن سے بیان کیے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرے گا، استغفار کہتے ہیں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کا تصور، ندامت، شرمندگی کے ساتھ کہنا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہی استغفار ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ بس یہ کہ تھوڑی ندامت ہو، احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرے گا، مسلسل استغفار کرے گا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی تنگیوں سے نکال دیں گے، ومن کل ہم فرجا، ہر طرح کے غم اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیں گے، تنگ راستوں سے اللہ اس کو نکالیں گے، غم دور کریں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی وہاں سے دیں گے، اتنی دیں گے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی برکتیں حدیث میں بھی بہت ساری آئی ہیں اور قرآن میں بھی آیا ہے، تو بھائی استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دن رات میں کم از کم 100 200 300 دفعہ۔ اور سچ عرض کرتا ہوں، کبھی کوئی پریشانی، غم، دکھ، صدمہ، نقصان، کوئی بھی پریشانی ہو، استغفار کو بڑھا کر دیکھیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دیں، استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں 10 دن نہیں گزریں گے، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، غم دور ہونا شروع ہو جائیں گے، نوکری لگ جائے گی، جاب لگ جائے گی، کاروبار چل پڑے گا، سبھی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس وظیفے کو ذکر فرمایا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں کرنا، یقینی بات ہے، قبولیت میں شک کریں گے تو ایمان چلا جائے گا، یقینی وظیفہ ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے نہیں ہو، کیا ہو گیا، وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، مختلف ادوار سے گزارا ہے، تم ماں کے پیٹ میں تھے، تم خون کا ٹکڑا، اس کے بعد جسم بنا، روح ڈالی، سارے مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے تمہارے اوپر آسمان بنائے، 7 آسمان، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس آسمان میں چاند سورج کو روشن بنا کر اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور کسی کا تعارف کرانے کا سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے اس کے احسانات گنوائے جائیں کہ اللہ کے انعامات اور احسانات تو دیکھو کتنے ہیں۔ ایسے کوئی بیٹا ہو، باپ کا نافرمان ہو، تو بیٹے سے کہا جاتا ہے ابا کے احسانات یاد ہیں، یہ ابا نے یہ جو تمہارے پاس دکان ہے یہ ابا کی ہے، یہ جو گھر ہے یہ ابا کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ تو احسانات گنوا کر ابا کا اس کو قدردان فرما بردار بنایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے انعامات گنوا رہے ہیں کہ کسی طرح قوم اللہ کی مان لے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین میں بہترین چیزیں اگائی ہیں، بہترین چیزیں، کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے پھل ہیں، کیسے کیسے انسان کی ضروریات زمین سے وابستہ ہیں۔ اگر یہ زمین پر اگنا ختم ہو جائے تو روٹی کھانا ختم ہو جائے۔ زمین پہ گندم اگتی ہے تو ہم روٹی کھاتے ہیں، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر نکال کر کھڑا کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین میں ہمیں دفن کروائیں گے اور پھر ہم زمین سے دوبارہ نکلیں گے۔ انسان کا بہت زیادہ تعلق ہے مٹی سے، پیدائش بھی مٹی سے، دفن بھی مٹی میں ہونا ہے، مٹی سے ہی نکلنا ہے، بہت ساری ضروریات مٹی سے وابستہ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مٹی سے وابستہ ہیں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، ہموار بنایا۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا،
تاکہ تم اس کے راستوں پر چلو پھرو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تعارف۔ قال نوح الرب، جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ 950 سال میں ان کو سمجھا رہا ہوں، 950 سال سے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، یہ مجھے مارتے ہیں، یہ میری جان پر حملے کرتے ہیں، ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل میں نے ان کے بچوں کو سمجھایا، ان کے بیٹوں کو باپوں کو سمجھایا، ان کے داداؤں کو سمجھایا، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، یہ ماننے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربی انہم عصونی، اے اللہ یہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ 3 نسلوں کی تکلیفیں اٹھا کر بد دعا دی ہے، یہ نہیں کہ ایک نسل کو سمجھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ تھی، قوم کی عمر اتنی نہیں تھی، کسی کی عمر 200 سال کسی کی 300 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال، 3 نسلوں کو سمجھایا تھا۔ پہلی نسل جو تھی جس پر محنت کری وہ باپ بنے، باپ کے بعد دادا بنے، وہ مر گئے، ان کے پوتے آ گئے، پوتے تک کو سمجھایا، اندازہ لگائیں، باپ دادا کو بھی سمجھایا، بیٹوں کو بھی سمجھایا، پوتوں کو بھی سمجھایا، لیکن تینوں پشتوں نے تینوں نسلوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اب کہہ رہے ہیں انہم عصونی، اے اللہ یہ تو میرا کہنا ہی نہیں مانتے، نہ ان کے باپ نے کہنا مانا، نہ ان کے داداؤں نے کہنا مانا۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور ان کے سردار، یہ جو ان کے سردار ہیں یہ اپنے سرداروں کے پیچھے چل پڑے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کہا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی بھاری مکاریوں سے کام لیا ہے، بڑی بھاری مکاریوں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی۔ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے، کپڑوں میں لپیٹ دیا کرتے تھے، گلوں میں پھندے ڈال کر مارا کرتے تھے، یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، قوم کے لوگ سمجھتے کہ مر گئے، کچھ دیر بعد پھر ہوش میں آ کر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہوتے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا۔ ان کی قوم کے سردار اپنے معبودوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ اپنے معبودوں کو نوح علیہ السلام کے کہنے میں مت چھوڑنا۔ اور معبود کون کون سے دیں گے؟ ود ایک، سواع دوسرا، یغوث تیسرا، یعوق چوتھا، نصر 5۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بت بڑے مشہور تھے، ان 5 بتوں کے نام قرآن میں اللہ نے ذکر کیے، دیکھیں دوبارہ، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں شرک اور بت کی عبادت یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ دنیا میں بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ادھر سے۔ کیسے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کرایا، ساری قوم مسلمان تھی، اتنی بڑی دنیا نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اتنی بڑی دنیا نہیں تھی، مثال ہے کہ پوری دنیا کراچی تھی، کراچی کا رقبہ تھا، یا ایک چھوٹا سا شہر لے لیں، یہ دنیا تھی۔ یہ تو میں نے بہت بڑا رقبہ بتایا ہے، بہت چھوٹی سی دنیا تھی آباد، باقی ساری دنیا خالی تھی، باقی ساری زمین پر پانی تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قوم پر محنت کری، ساری قوم ایمان والی تھی۔ آپ کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے آنے میں تاخیر تھی، کچھ وقت لگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نبی کو نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ قوم گمراہی کے راستے کی طرف جانے لگتی، فوراً نبی آ جاتا سمجھانے کے لیے، اور جب تک قوم سیدھے راستے پہ چلتی رہتی اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ پس منظر سمجھنے آگے آپ لوگوں کو کام آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد، قوم کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بات مانتے تھے، اسی راستے پہ چل رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جو ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد کے لوگوں نے ان نیک لوگوں کی بات ماننا شروع کری، جیسے وہ نیک لوگ جیسے علماء، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والے علماء، ان کی بات پر قوم کے لوگ مانتے رہے، ان کی بات کے مطابق زندگی پوری گزارتے رہے۔ ان سب کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان جو قوم کے لوگ تھے، علماء تھے، وہ 5 تھے، ان کا نام تھا ود، سواع،
یغوث، یعوق، نصرہ، یہ 5 علماء تھے۔ اب کیا ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جو لوگ تھے وہ ان کی طرح ان کی تعلیمات پر عمل کر کے چلتے رہے۔ پھر دوسری نسل آئی تو شیطان نے کہا کہ بھائی جن کے نقش قدم پر تم لوگ چل رہے ہو وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، ایسا کرو ان کی کچھ تصویریں بنا لو، ایسا کرو ان کی کچھ تصویریں بنا لو تاکہ ان کی یاد میں اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ تو قوم بعد کے لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ تصویریں بنائیں اور ان کو یاد کرتے رہتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے نیک بندے بنیں گے۔ ابھی تک شرک شروع نہیں ہوا تھا، تصویروں تک بات تھی۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا انتقال ہو گیا، پھر نئی نسل آئی۔ نئی نسل کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یار تصویر بنانے کی ضرورت کیا ہے، ان کی مورتیاں بناؤ اور انہی کی عبادت کرو، ان کی مورتیاں بناؤ، انہی کی عبادت کرو، کیونکہ یہ بہت نیک لوگ تھے۔ بعد کی نسل نے کیا کیا، ان تصویروں کو مورتیوں میں تبدیل کر دیا اور انہیں کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہاں سے دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے دنیا میں بت پرستی نہیں تھی۔ اب جتنے بت ہیں دنیا میں، یا مکہ میں جتنے بت تھے وہ بعد میں بنے، اصل بتوں کا آغاز یہاں سے ہوا۔ یہ 5 نیک آدمی تھے، یہ 5 حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ ان 5 لوگوں کے دھوکے میں، ان کے اعتقاد میں، ان کی محبت میں شیطان نے کیا کیا، انہی کی عبادت میں لگا دیا، اللہ کی عبادت سے ہٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی عبادت ہونا شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی عبادت نہیں چھوڑتے، اتنے پکے تھے ان کی عبادت میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، ان کی 5 کی عبادت نہیں چھوڑی، وہ 5 ہی ہیں۔ اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، اور ان کے سرداروں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن، اور نہ ہی چھوڑنا، ود کو کبھی نہیں چھوڑنا، سوا کو کبھی نہیں چھوڑنا، یغوث کو کبھی مت چھوڑنا، یعوق کو کبھی مت چھوڑنا، نصرہ کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ 5، اب آپ کو پتہ چل گیا یہ 5 معبود کون تھے، کیا تھے، کہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، آپ بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ مما خطیئاتہم، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا۔ اب ان کے غرق کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا۔ فادخلوا نارا، اور آگ میں داخل کیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ملا۔ وقال نوح الرب، اور نوح نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کافروں میں سے کسی کو مت چھوڑیے گا، یہ گندے ہیں، یہ جب تک دنیا میں رہیں گے تو یہ بت پرستی پھیلائیں گے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، یہ اپنی اولادوں کو گمراہی پر لگائیں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور پکی کافر پیدا ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بتوں کی محبت میں اتنے پکے ہیں کہ یہ اگر رہے تو یہ دوسروں کو گمراہ کریں گے، ان کی اولاد بھی گمراہ پیدا ہوگی، اس لیے ان کو ختم کر دیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار، اغفر لی، مجھے معاف کر دیجیے، ولوالدیہ، میرے والدین کو بھی معاف کر دیجیے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر اس شخص کو بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا، مومن میں سے، ایمان والے مردوں میں سے، ایمان والی عورتوں میں سے، سب کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی تباہی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام کا